بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے معاشرے کا بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد دینی تعلیمات اور اہم اور ضروری مسائل کو آپ تک پہنچانا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے سماعت کریں گے۔ عنوان ہے کہ عورتوں کی ملازمت کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی کیا مسلم خواتین، مسلم عورتیں سرکاری اور غیر سرکاری نوکریاں کر سکتی ہیں یا نہیں؟ کرنے اور نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر شوہر تنگ دست ہو تو اس صورت میں بیوی کے لیے نوکری کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو آپ اس کا جواب توجہ سے سماعت کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دراصل شریعت نے عورت پر کسب معاش کی یعنی کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے مردوں کو کسب معاش کا مکلف بنایا ہے۔ چنانچہ لڑکیوں کی شادی ہونے تک لڑکیوں کا خرچہ والد کے ذمہ میں ہوتا ہے، اور شادی کے بعد شوہر پر عورت کا نفقہ خرچہ واجب ہے اور وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، یعنی مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ اللہ رب ذوالجلال نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اس لیے کسی عورت کو حالات کے تحت مالی تنگی کا سامنا نہیں ہے تو محض اپنی زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے ملازمت کے لیے پیش قدمی کرنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور اگر عورت کو معاشی تنگی کا سامنا ہے، مالی پریشانی کا سامنا ہے، اور شوہر اس کی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہے یا سستی برتتا ہے، کمزوری برتتا ہے، یا عورت بیوہ ہے اور گھر میں رہ کر اس کے لیے کوئی کمانے کا ذریعہ اختیار کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی مجبوری اور ضرورت کے وقت نوکری کے لیے، کام کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی عورت کے لیے اجازت ہوگی۔ چنانچہ فقہاء اکرام نے اس عورت کے لیے جو عدت وفات گزار رہی ہو اور اس کے لیے مال کا کوئی انتظام نہ ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو اس کو فقہاء اکرام نے دن میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ مگر ایسی مجبوری اور ضرورت کے وقت باہر نکل کر ملازمت کے جائز ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ملازمت کا جو کام کیا جائے وہ فی نفسی ہی جائز ہونا چاہیے، یعنی آپ باہر جا کر کوئی ایسی نوکری نہ کریں کہ جس نوکری کا کرنا ہی غلط ہے، اور نوکری کرنے سے قبل اس کام کا جائز ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر شرائط ہیں شریعت کی روشنی میں، جیسے نمبر 1 شرعی پردے کی مکمل رعایت ہو، یعنی باہر نکلنے کے وقت شدید ضرورت کی حالت میں اگرچہ چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی گنجائش ہے مگر فتنے کا خوف ہو تو چہرہ اور ہاتھ بھی بند رکھے اس فتنے کے زمانے میں۔ نمبر 2 لباس سادہ پہنے جو جسم کو ڈھکنے والا ہو، بھڑکدار نہ ہو، جاذب نظر نہ ہو اور پرکشش نہ ہو، اور اس طرح کا لباس نہ ہو کہ جسم کی بناوٹ نظر آئے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے نمبر 3 بناؤ اور سنگار اور زیب و زینت کے ساتھ
نہ نکلے، نیز خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ زنا کرنے والی ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، مردوں سے بالکل اختلاط نہ ہو، یعنی میل جول نہ ہو، اور اگر کبھی کسی مرد سے اتفاقیہ گفتگو کی نوبت آ جائے تو اپنے لہجے میں سخت لہجہ اختیار کرے اپنی گفتگو میں، تاکہ دوسرے سامنے والے شخص کے دل میں کسی طرح کی بدگمانی نہ پیدا ہو، کسی طرح کا غلط خیال نہ آئے۔ اور اسی طریقے سے ملازمت کرنے کی وجہ سے جو اپنے گھریلو امور ہیں ان میں غفلت اور لاپرواہی نہ ہو، اور اس کے علاوہ راستے کا پرامن ہونا، یعنی آمد و رفت کے دوران کسی شر اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ شرائط اور اس کے علاوہ دیگر شرائط قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ فقہائے اکرام نے ان کی صراحت کی ہے، اور ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اگر جائز کام کی ملازمت عورت اختیار کرے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور اس کی گنجائش ہے، مگر نوکری کے دوران، ملازمت کے دوران ان میں سے اکثر شرائط مفقود ہوتی ہیں، یعنی ختم کر دی جاتی ہیں، اور ان کی رعایت نہیں کی جاتی۔ اور یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ جہاں عورتوں کی ملازمت سے بظاہر کچھ فائدے محسوس کیے جاتے ہیں، وہیں معاشرے پر اس کے بہت زیادہ خراب اثرات بھی پڑ رہے ہیں۔ مثلاً خاندانی رکھ رکھاؤ ختم ہو جاتا ہے، زوجین کے مزاج انداز میں ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، طلاق اور تفریق کے مسائل بھی بکثرت پیش آتے رہتے ہیں۔ اس لیے بہت خصوصی حالات میں جب بہت ہی زیادہ مجبوری ہو تو شریعت اسلامیہ نے عورت کو شریعت اسلامیہ نے نوکری کرنے کی اجازت دی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست اور احباب میں شیئر کریں، تاکہ ان تک بھی دینی معلومات اور دینی مسائل، دینی واقعات بآسانی پہنچتے رہیں۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔